کہ آپ اپنے اثاثے کو محض فروخت کر کے ہی رقم حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اس میں آپ رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ماہرین کی رائے لینے سے ہچکچائیں مت۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رامز احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ باکس ٹی وی۔ ناظرین، جدید دور کے انداز بدل رہے ہیں۔ ماضی میں ادارے ملازمین کو پرکشش فوائد کی پیشکش کیا کرتے تھے اور اب تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ریٹائرمنٹ فنڈ سے ہے۔ دنیا کی مثال لیتے ہیں۔ 1980 میں امریکہ میں تقریباً 60% امریکی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو کمپنی فنڈڈ ریٹائرمنٹ پلانز کی سہولت سے آراستہ تھے، مگر آج 40 سال بعد وہ تعداد تقریباً 4% ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کے انداز بدل رہے ہیں، نیا رنگ ہے، ساز بدل رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ماضی میں گریجویشن کے بعد سرکاری نوکریاں مل جایا کرتی تھیں، اس کے بعد 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ، پھر ریٹائرمنٹ فنڈ، پھر پینشن، پھر سکون کی زندگی۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک تو سرکاری نوکری ملنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف ہم نے پچھلی کچھ دہائیوں سے دیکھا کہ حکومتیں ریاستی خزانے پر سے پینشن کے بوجھ کو کم کرنا چاہتی ہیں۔ اس صورت میں ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی کے مسائل کا حل معاشرہ ہمیں مختلف طریقوں سے دیتا ہے، جیسے بینک میں لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے انٹرسٹ انکم حاصل کر لیا کرتے ہیں، لوگ اسٹاکس مارکیٹ میں انویسٹ کر لیا کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے ڈیویڈنڈز کی صورت میں ان کو ایک آمدنی مل جایا کرتی ہے، مگر وہاں پہ والیٹائلنس بہت ہے، یعنی کہ ایک تو نالج گیپ ہے، انفارمیشن گیپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گیپ یہ بھی ہے کہ وہاں اسٹاک مارکیٹ بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوا کرتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس ایسی کیا انویسٹمنٹ اپارچونٹی ہے کہ جس میں ہم اپنی سرمایہ کاری کریں تو ہمارا سرمایہ محفوظ رہے، ہمارا سرمایہ ہمیں آمدنی کا ذریعہ بنے اور ہمارا سرمایہ اپنی حیثیت کو بھی بڑھاتا رہے؟ تو جی ہاں ناظرین، آپ صحیح پہنچ رہے ہیں، میری مراد ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوا کرتی ہے کہ جو قیمتوں میں اضافے کے ساتھ آمدنی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی کہ مختلف ریئل اسٹیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا جائے اور وہ آپ کو لانگ ٹرم میں منافع نہ دے، یا اس کی قیمتیں گھٹ جائیں یا اس کی قیمتیں اسٹیبل رہ جائیں، یعنی کہ ہر صورت ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر صورت ہمیں انویسٹمنٹ میں منافع مل سکتا ہے۔ وہ منافع کیسے ملتا ہے، میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے شہر پھیلاؤ کا شکار ہے۔ اب شہر پھیلاؤ کا شکار ہے تو ڈیمانڈ زیادہ ہے، ضرورت زیادہ ہے۔ اب ایسی ضرورت کے موقع پر قیمتیں گھٹ جائیں، یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح تقریباً 8 سے 10% ہوا کرتی ہے، یعنی کہ ایک مثال لے لیں کہ میں آج اگر 1 کروڑ کی کوئی پراپرٹی خریدتا ہوں تو میں اگلے سال اس کا صرف 90% حصہ خرید پاؤں گا۔ اب اس سے 2 باتیں نکلتی ہیں، ایک تو میری پراپرٹی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری پراپرٹی، ہمارا اثاثہ، ہماری جائیداد مہنگائی کے پریشر کے تلے دب نہیں رہی بلکہ وہ اس کو اوور کم کر رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اپنے اثاثے کو محض فروخت کر کے ہی رقم حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اس میں آپ رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ کرایوں کی صورت جو ہے آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ کا تجربہ کروا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب آخر میں میری جانب سے تجویز یہ ہے کہ کبھی بھی سرمایہ کاری کرتے ہوئے، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ماہرین کی رائے لینے سے ہچکچائیں مت۔ وہ آپ کو کرنٹ مارکیٹ کی سچویشن سے آگاہ کریں گے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس جگہ پر جائیں اور کس جگہ پر جا کر سرمایہ کاری کریں۔ عموماً دیکھا جائے لوگ آبادی سے دور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ جب ان کی زمین بلڈرز کے ریڈار کے اندر آ جائے تو وہ زمین اپنی حیثیت کو بڑھانے لگتی ہے۔ کراچی کی بات کریں تو میری مراد سپر ہائی وے کی طرف ہے کہ سپر ہائی وے میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مزید آبادی کے لیے پروجیکٹس بنتے جا رہے ہیں۔ ہم سپر ہائی وے میں دیکھتے ہیں کہ نئے پروجیکٹس کی تشکیل ہو رہی ہے، جیسے کہ ایس ایف سٹی کراچی ہو گیا، بحریہ ٹاؤن کراچی اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو اپنی مثال آپ بننے جا رہے ہیں۔ آبادی کا رجحان سپر ہائی وے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اب آپ قیمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب آپ انویسٹر کی آنکھ سے، ایک سرمایہ کار کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو اس کی حیثیت آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں۔
तो नाज़रीन, आप स्क्रीन पर दिए गए PABX नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास माहिरीन की ऐसी टीम मौजूद है कि जो कि आपको आपकी सरमायाकारी में मदद कर सकती है, आपको मशवरा दे सकती है, आपको आपके फैसले में मदद कर सकती है। एक ऐसी कंसल्टेंसी टीम मौजूद है कि जो कि आपके फैसले और आपकी सरमायाकारी को अपनी सरमायाकारी समझती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती रहेगी। देखते रहिए रेड बॉक्स।